باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر. یہ ادوں سی ہوں ادوں بچ گئے. ہوں تو ڈھیر ہے ہائیڈروجن بماں آندا یورپ کندھیاں تو لے کے کمر تک ہتھیاراں چ لدیا گیا کہ باطل نو دنیا تے غالب وہ کفر نو غالب کر لئی ٹیر لا لیا انہاں ہتھیاراں دے. ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے اس مرزے نو کیا کہ گرجیاں دے پجاریا عیسائیاں نو سلام کرنا ہوا تینوں میں پوچھدا ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. مسلمان لن پہ برائی ہے وہ ساری دنیا تباہ کری پھر تو نیکی ہے. حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. جے تو ایڈا ہی حقدار ٹھیکیدار سی پہلا انہاں کنجراں نوں سمجھاوندا جنہاں ساری دنیا دے ملک مسلماناں دے کھو لے انہاں دیاں ساریاں چیزاں تے قبضے کر لے انہاں نوں ٹیک دینے نہیں تو آکھیا کہ تسی چھڈو اے ظلم زیادتی. مسلمانوں نوں آنا کہ رہی صحیح کسر بھی نہیں کرتے. مغربیوں کا طواف کرتا رہا مر گیا. عیسائیوں کی خوشامد سب کے لکھتا رہا. جب انگریز کچھ ناراض ہوئے نا کہ تو کوئی سخت کلمے عیسائیوں کے بارے میں لکھتا ہے یسوع مسیح کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کی دادیاں نانیاں اس نے پھر لکھا اپنی نیت نامراد چھپائے رکھتا. پھر بھی کہنے لگا میں کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ دین کی خدمت کرنی ہے. مسلمان جذباتی قوم ہے یہ ان چیزوں سے غصے میں آ جاتی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ پادریوں کو قتل نہ کر دے ان کے دفتر نہ جلا دے. میں ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ذرا تلخ زبان استعمال کیا کہ یہ خوش ہو جائیں کہ مرزے نے یار کیسا نکال دی کہ پادری ایسے ایسے ایسے. کہتا دل سے نہیں کہتا میں نہ کون مسلمان جذباتی ہیں آپ کا پتہ نہیں کیا ایسا نام مراد تھا لان. اس لیے امامت نظم لکھی ہے اقبال رحمۃ اللہ نے ضرب کریم نے. اس میں کہتے ہیں کہ لوگوں تم پوچھتے ہو کہ امام کون ہو. امام یہ ہوتے ہیں جو غداری سکھائیں غلامی کا درس ہیں. فتنہ ہے ملت ہے بیضا ہے امام یہ آپ نچوڑ یاد کر لے. وہ پیشوا اور لیڈر صحیح ہوگا مسلمانوں کا جو انہیں حاضر سے بیزار کرے کہ جو ہو رہا نا غلط ہے اٹھو اس کو تبدیل کرو. جو سبق دینا جو ہو رہا قبول کرو یہ حاکم ٹھیک ہے ساتھ دو. آپ سمجھ لیں شیطان کا جنگ. فتنہ ہے ملت بیضا ہے امامت اس کی. کہتے ہیں وہ شخص امام بن جائے اور مہدی بن جائے اس کا امت کے لیے سمجھ لیں وہ ایک فتنہ ہے مصیبت جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. جو یہ سبق دے کہ سلطانوں کی خدمت کرو وقت کے بادشاہوں کا ساتھ دو. یہی پہچان ہے کہ بے ایمان آدمی. اللہ کے نیک بندے جو آتے ہیں وہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر جو آگ لگا دے. اور ایک نظم اس کے بارے میں لکھی نام نہیں لیا مگر یہ قادیانی جلتے ہیں. کہتے ہیں اقبال اس نے گٹے سے پکڑانا جیسے پہلوان کہ عیسیٰ مسیح کو کیا روتے ہو غدار کی پہچان کرو کہ باپ دادے اس کے گھوڑے دیتے رہے 50 سال انگریزوں مسلمانوں کے مقابلہ بھائی انگریزوں کے حمایت میں لڑتا رہا. انگریز کرسیاں دیتے تھے اور یہ ساری عمر کتابوں میں لکھتا رہا کہ میں نے یہ فریضہ ناغا نہیں کیا کہ آپ کی خدمت کر رہا ہوں. عراق پر حملہ ہو گیا بغداد جو ہاتھ سے جاتا رہا قابض ہو گیا ترکوں سے سب کچھ چھین لیا. تو اس زمانے میں جو خلیفہ تھا ان کا بشیر الدین محمود اس نے یہ کہا کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا اور یہ ذمہ داری میری نہ ہوتی تو میں والنٹیئر بن کر انگریز کی فوج میں جاتا. مسلمان غمگین ہو گئے کہ بغداد ہاتھ سے جاتا رہا اور قادیان میں چراغاں ہوئے. اسی لیے جسٹس منیر اور کیانی کو مسلمان نہیں تھے مگر جب تحقیقاتی عدالت بنی انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یار یہ چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں ہر وقت مسلمانوں کے دکھ میں یہ دشمنوں کے ساتھ رہے خوشیاں مناتے رہے. اس سے پتہ چلتا کہ مسلمان اگر ان سے ناراض ہیں سچے ناراض انہوں نے کبھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا. اور اب بھی ربا میں آپ جائیں انہوں نے اب بند کر دیا ادھر نہیں اب جانے پہلے لوگ چلے جاتے تھے. ایک عام قبرستان ہے وہاں بھی قادیان میں تھا. ایک حصہ جو ہے نا وہ بہشتی مقبرہ اس کے لیے بڑی فیس ادا کرنی پڑتی پھر وہاں قبر ملتی وی آئی پیز کا ہے. وہاں جو خلیفے ان کے مرے ہیں یا بشیر الدین اور سارے ان کی قبروں پر لکھا ہوا یہ نہیں کہ چھپی ہوئی بات لکھی موٹا کہ ہم امانتاً یہاں دفن ہے جب پاکستان ختم ہوگا اور دوبارہ اکھنڈ بھارت بنے گا تو ہماری لیسن نکال کر قادیان میں لے جائیں. اب جب لوگوں نے پڑھی اور حال کیا کہ یار کھلم کھلا لکھا کہ ملک کو تباہ کرنا اور پھر ہندوستان بنانا اب نہیں ادھر جانے دیتے. ہر آدمی کی چیکنگ کرتے ہیں بڑی خفیہ پولیس لاہوری آتا تھا چلا جاتا. ایک دن اس نے کہا علامہ صاحب آپ مرزا غلام احمد کو بہت بڑا کہتے ہیں آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کا اصولی اعتراض کیا. چھوٹی موٹی باتیں مولویوں والی نہیں اصل میں اس نے کیا جرم کیا. تو علامہ اقبال نے جواب دینے کے بجائے خادم سے کہا کہ الجہاد فی الاسلام نکال. اس نے نکالی دے دی گیا اور اس نے پڑھی اور 2-4 دن کے بعد آ کر کتاب واپس کی اور علامہ صاحب سے کہا مجھے اسلام میں داخل کلمہ پڑھائیں.
سمجھ آ گئی کہ یہ امام مہدی ہونا، مجدد ہونا، مسیح ہونا، یہ تو گزارا، یہ تو غیرت مند مسلمان بھی نہیں۔ ساری عمر یہ دعوت دیتا رہا کہ انگریز کو رحمت سمجھو اور اس کی خدمت کرو، اور نبی اور امام تو آتے ہیں طاغوتی حکومتوں کا تختہ اٹھنے کی، اور اس کی ایک کتاب بھی نہیں پہلے اشتہار سے لے کر جس میں نے یہ کہا کہ انگریزوں جو میں خدمت تمہاری کر سکتا ہوں یہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، میں مسلمانوں کے دل سے جہاد نکال رہا ہوں، خونی مہدی نکال رہا ہوں، اس لیے جو مجھے مسیح مہدی مانیں گے وہ بالکل گائیں بن جائیں گے، بکریاں بن جائیں گے، آپ آسانی سے ان پر حکومت کر سکتے۔ غدار۔ اسی لیے علامہ اقبال پھر ساری عمر دعائی، یہ قادیانی نہیں آپ اس کا نام لیتے، کہتے ہیں توبہ اقبال کو شاعر تھا، اس نے اصل مسئلہ پکڑا کہ کن باتوں میں تمہیں الجھا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، یہ میں تو نے بیوقوف بنایا، تم نے اصل چہرہ نام پہچانا کہ یہ تو کافروں کے ایجنٹ ہیں، انگریزوں کے ایک جاسوس، اور مرزا غلام نے باقاعدہ تبلیغ رسالت میں اشتہار ہے، نمبر 1 نام پتہ بتاؤ کہ جو آزادی چاہتے ہیں، ملک میں جو آزادی لوگ چاہتے ہیں نا، خفیہ مجھے اطلاع دو تاکہ میں گورنمنٹ برطانیہ کو بتاؤں۔ تو علامہ اقبال بولتے ہیں دولت اغیار را رحمت شمر، کمبخت دین سے اتنا جاہل ہے کہ کافروں کی حکومت کو رحمت کہتا رہا، رقصہ گردے کنیسہ کر دو، میں ساری عمر کے گرجے کے گرد طواف کرتا رہا اور مر گیا، کیا کیا تجدید دین سے کوئی آ کر کام کیا؟ اے نبوت آ گئی، نبی بنے، امام مہدی آؤندے جی، آ بچو تانوں سنائیے مرزا صاحب دے خطبے پر، کھے سنونا ایک ہی جرم بڑا پر تسی مسلمانوں نے سب کتاب پاویں سکھ آ جان پاویں ہندو آ جان، حکومت کی کوئی گڑے اسے زیر سائے، نبوت 50 صفحہ نبوت دے بارے لکھا کہ نبی کون ہوندا پہچانو، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، میں نہ تو کچھ بھی نہیں، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام، میں کوئی عالم ہے فاضل ہے، میں نے نبوت کا پتہ ہو آج ہی نہ کہہ رہا، ہاں مگر عالم اسلام پر رکھتا ہوں نظر، فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام، میرا ساری مسلمان دنیا تے نظر ہے، میں جاننا ہے نا مہدیاں مجدداں نوں، میں ایک تواڈے سامنے وہ راز دسدا جڑا آسمان جڑا نا وہ چھپیا میرے تے اللہ نے کھولیا، عصر حاضر کی شب تار میں دیکھی میں نے، یہ حقیقت کیا ہے روشن صفت ماہ تمام، اس زمانے جاندہ ہے نبی میرے سامنے بنیا، یہ مہدی بنیا، تے میں اس کالی رات دے اندر چمک دے چند دی طرح انہوں دیکھ لیا کہ اصلیت ہے کی، ہن نبوت دی مینوں سمجھ آئی کہ سچیاں اور جھوٹیاں نبی کی فرق، اے فرق کر لو اماماں تے مہدیاں گردی گل، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، بھنگ دے پتے، آندہ نبی نہ منیا بھنگ رگڑ کے تو انہوں پیارا، کون؟ جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیغام، جڑا ہے پیغام نہیں جاندہ کہ کمزوری چھڑو، اٹھو اپنے حکمرانوں چنجوڑو کہ غیرت کرو، 57 ملک دے تسی کٹھے ہو کے اونجی کھڑے ہو رہے دی دیوار تے کوئی منہ نہیں کر سکتا، کیوں لمے پہ گئے؟